بے شک ہر طرح کے معاملات اللہ ہی حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے معاملات حل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ خاص نشانیاں اور کچھ خاص اشارے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اگر تم بھی ان اشاروں کی تلاش میں ہو تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے معاملات حل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس بندے کے دل میں ایک خاص قسم کا سکون پیدا فرما دیتا ہے۔ اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی، چاہے باہر کی دنیا میں کتنی ہی افراتفری کیوں نہ ہو، اس کے دل کا سکون اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے معاملات کو سنبھال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات بھی وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ یاد رکھو، یہ زندگی بس ایک امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ہیں، ایسا امتحان جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ گناہوں میں ڈوبے لوگ راتوں کو روتے ہیں لیکن ان کے دل کو سکون نہیں ملتا، اور نیکی کرنے والے دوسروں کے کردار پر ہنستے ہیں۔ یاد رکھو، تم نہیں جانتے کہ کس کا کردار اچھا ہے اور کس کا کردار برا، یہ تو بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ برے انسان کو بھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے جدا کرتے جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو اللہ کا سہارا صاف نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ہدایت پانے کی لازمی شرط ہدایت کا طلبگار ہونا ہے۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز بغیر طلب کے نہیں ملا کرتی۔ خالق کائنات، مالک دو جہان اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے چن کر اپنا بنا لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے گا۔ اس سے زیادہ لطف و کرم، محبت، رحم اور شفقت کون دے سکتا ہے؟ رب کائنات کوئی معمولی ہستی نہیں۔ جب وہ رب جو ساری دنیا کا مالک ہے آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں چن لیتا ہوں اپنے راستے کے لیے، اپنی محبت کے لیے، تو تم بھی خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں بھی چن لیا ہے۔ اگر تم اپنی تکلیفوں میں اللہ سے رجوع کرتے ہو، اللہ سے مانگتے ہو، تو یاد رکھو تمہیں اللہ کا قرب ضرور حاصل ہوگا۔ اور اس شخص کی کیفیت کیا ہوگی جس کو اللہ چن لے، اور وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، جو آسمانوں کا نظام چلاتا ہے، جو سمندروں کا نظام چلاتا ہے، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھو، وہ برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، وہ ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف فرما دیتا ہے۔ اور جانتے ہو اللہ اپنا قرب کس کو عطا کرتا ہے؟ تمہیں بار بار مشکلات میں ڈال کر، تمہیں بار بار آزمائشوں میں الجھا کر تمہارا رب تمہیں اپنی طرف لانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم دنیا سے تنگ آ جاؤ۔ جب تمہیں دنیا سے کوئی مدد اور کوئی سہارا نہ ملے، تم تھک ہار کر ٹوٹ کر بکھر جاؤ، تو یاد رکھنا کہ وہ اللہ تمہارا منتظر ہے، وہ تمہیں اپنا قرب ضرور عطا کرے گا، اور اس کے قرب کے بعد
تمہیں دنیا کی خواہش نہیں رہے گی، اور جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ آپ کے معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہیں، لیکن اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، اللہ کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں۔ اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوے کر کے اپنا اجر ضائع نہ کریں۔ بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کی تسلیاں ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو دے رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں، ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ سورۃ اللقمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے، اور وہ رب کائنات، ہر شے پر طاقت رکھنے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا، دونوں جہانوں کو پیدا کرنے والا، یوسف اور یعقوب کو ملانے والا، تپتی دھوپ میں گھنی چھاؤں دینے والا، اندھیری رات کو پر نور سحر میں بدلنے والا، ایسا کیا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں؟ پھر تم کیوں الجھے ہوئے ہو اپنے معاملات میں؟ تم بس اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دو، تم دیکھنا تمہاری منزل کتنی قریب آ جائے گی، اور وہ باتیں جو تمہیں ناممکن نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے ان کا حل فرما دیں گے کہ تمہارے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں میں وہ کر لیتا ہوں، اور جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا، تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یقین رکھو اس رب کی قدرتوں پر جو ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک میرا رب بہت غفور و رحیم اور عطا کرنے والا ہے، بس تم اس سے مانگ کر تو دیکھو، کیونکہ اس سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔